بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین، آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین، آج ہم کوئی ریسیپی نہیں بنا رہے۔ مٹی کی برتن جو ہے اس کو استعمال کرنے کا بہت فائدے بھی ہیں اور ہر انسان کو شوق ہوتا ہے کہ مٹی کے برتن کو استعمال کریں، لیکن اس کے کچھ مسائل ہیں۔ اکثر اوقات ہماری بہنیں بڑی شوق سے یہ برتن لے آتی ہیں، اسپیشلی ہانڈی جو ہے اس کا بڑا شوق ہوتا ہے، اس میں سالن بہت زبردست بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں فوری طور پر کریکس بن جاتے ہیں اور مٹی کی ہانڈی جو ہے وہ پھر پھینکنی پڑتی ہے۔ تو آج میں نے سوچا میں آپ کو فرسٹ ٹائم مٹی کی ہانڈی یا مٹی کے برتن استعمال کرنے کا طریقہ بتا دوں۔ سب سے پہلے ناظرین، جب آپ مٹی کے برتن خریدنے چلے جائیں دکان پہ یا ٹیلے پہ، تو آپ اس کو، یہ ابھی اس کا ڈھکن ہے، اس کی آواز آپ دیکھیں، یہ آواز جو ہے یہ آواز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے ناظرین، یعنی باریک آواز ہونا چاہیے۔ اگر آواز باریک ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے سے چیز جو ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس طرح آپ یہ ہانڈی کو دیکھیں ناظرین، آپ نوٹ کر رہے ہیں، یہ ہانڈی جو ہے اس میں پہلے سے اس میں کوئی کریکس نہیں ہے، یہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اس کا آواز آپ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح ساؤنڈ کر رہی ہے، یہ آپ نوٹ کر دیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ اس کے سب سے پہلے جب آپ خریدنے جائیں تو یہ آپ وہاں سے سلیکشن میں یہ کام ضرور کریں۔ ناظرین، یہ گلاس آپ دیکھیں ماشاءاللہ، دیکھیں اس کا آواز، یہ آواز ہونا چاہیے ناظرین۔ یہ چونکہ گلاس ہیں، اس کے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، یہ چونکہ ہم چولہے پر استعمال نہیں کرتے، اس میں ہم زیادہ تر آپ لوگ مشروبات ہی پیتے ہیں یا پانی پیتے ہیں۔ اس کا تو سمپل یہ ہے کہ اس کو آپ جب لے آئیں، اس کو آپ پانی میں ڈپ کر کے صاف کر کے پانی میں اوور دا نائٹ ڈپ کریں، اگلے دن اس کو استعمال کریں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ناظرین۔ انشاءاللہ یہ اسی طرح یہ میں نے استعمال بھی کیا ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ بالکل ابھی تک بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں مسئلہ آتا ہے ناظرین وہ ہے ہانڈی۔ اب یہ ہانڈی آپ کو میں نے بتا دیا ہے، یہ میں لایا تو بالکل صحیح ہوں، لیکن اگر میں اس کا غلط استعمال کروں گا، اس کے جو احتیاطی تدابیر ہیں اگر وہ میں فالو نہیں کروں گا تو یہ آواز ختم ہو جائے گا، اس میں کریکس آ جائیں گے، پھر اس میں مزہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے ناظرین، اس کو پھر پھینکنا پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اس کو سیکھ لیں کہ آپ نے فرسٹ ٹائم مٹی کی ہانڈی کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، مٹی کی ہانڈی جب بھی آپ لے آئیں، آپ اس کو دیکھیں اندر سے یہ اس طرح چمکدار ہونا چاہیے۔ اگر اندر سے یہ کچا ہوگا تو پھر وہ جو ہے نا زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، بلکہ وہ تو پہلے ہی آپ اس میں کوئی ڈش بنائیں گی تو پہلے ہی وہ اس میں ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس لیے آپ نے یہ خیال کرنا ہے۔ یہ مٹی کی ہانڈی میں کئی عرصے سے یوز کر رہا ہوں، یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نئی مٹی کی ہانڈی لایا ہوں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس میں سب سے پہلے جب آپ استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ میں ابھی اس میں تیل لگاؤں گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس میں سرسوں کا تیل لگائیں گے ہم، اندر کی طرف پورا جو ہے اس کو کور کریں گے۔ یہ تیل لگانا جو ہے اس کا کیا مقصد ہے ناظرین، اس کے جو پورز ہیں وہ اس سے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں پھر جو ہے نا کریکس آنے کے چانسز نہیں ہوں گے۔ تو اس کو باہر سے اور اندر سے ہم اچھی طرح اس طرح سرسوں کے تیل سے گریسی کریں گے۔ آپ یہ کسی روئی کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس برش اویلیبل ہو تو برش کی مدد سے بھی یہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو اس کے جو احتیاطی تدابیر وہ بھی بتا دوں۔ ایک تو یہ ہے ناظرین کہ ہانڈی اگر گرم ہو تو اس میں آپ نے بالکل بھی ٹھنڈا پانی یا کوئی ٹھنڈا شوربہ یا کوئی یخنی کوئی بھی چیز آپ نے اس میں نہیں ڈالنی، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ اگر اس میں شوربہ ڈالنے چاہتی ہے، پانی ڈالنا چاہتی ہے تو پہلے اس کو گرم کریں، چونکہ ہانڈی آپ کی گرم ہے تو پانی یا یخنی یا شوربہ یا سالن وہ بھی آپ گرم کر کے ڈالیں،
ٹھیک ہے ناظرین، ایک تو یہ احتیاطی تدابیر ہے، اس کو آپ یاد رکھیں اپنے پاس۔ اگر ہانڈی گرم ہے تو آپ اس میں اگر ٹھنڈا کوئی چیز ڈالنا چاہتی ہیں تو اس کو پھر پہلے ٹھنڈا کر لیں، اس کو روم ٹمپریچر پر لے آئیں، پھر اس میں آپ پانی ڈال سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ آپ ہانڈی کو کبھی بھی خالی ہانڈی کو آپ چولہے پر نہ رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی فلیم آن نہ کریں۔ آپ پہلے اس میں گھی ڈالیں یا آئل ڈالیں، پھر اس کے بعد اس کو آن کریں اور اس کے بعد اس میں کوئی سالن وغیرہ آپ پکائیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور جب آپ کا سالن پک جائے، آپ ہانڈی اتارنے لگے تو فوراً اس کو کسی ٹھنڈی جگہ پر نہ رکھیں، آپ اس کو اتار کے سٹینڈ پر رکھیں، جس طرح یہ سٹینڈ ہر گھر میں تقریباً اویلیبل ہوتا ہے، کوئی بھی سٹینڈ پر اس کو رکھیں تاکہ یہ جو ہے اس گرم ٹھنڈا نہ ہو فوراً۔ جب آپ کا سالن اس میں سے آپ سالن نکالیں، اس میں چونکہ کمال یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ کافی ٹائم تک ناظرین یہ گرم رہتا ہے، اس کا یہی کمال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کمال کو آپ نے خراب نہیں کرنا۔ اس کو جب آپ ناظرین گرم ہانڈی ہو پھر اس کو آپ کو دھونا ہو تو پہلے ہانڈی کو آپ ٹھنڈا کریں یا گرم پانی سے دھوئیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اگر آپ کی ہانڈی گرم ہوگی تو اس کو آپ اتار کے ٹھنڈے پانی سے دھوئیں گی تو اس میں پھر کریکس آنے کا خطرہ ہوگا۔ ٹھیک ہے ناظرین۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ جب ہانڈی آپ سے فری ہو جائے اور آپ مزید اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتی، اس کو آپ رکھنا چاہتی ہیں، تو اس کو اچھی طریقے سے صاف کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ جو ہمارا جو صابن ہوتا ہے، عام جو صابن ہوتا ہے، زیادہ صابن آپ استعمال نہ کریں کیونکہ وہ اس کے پھر پورز میں صابن چلا جائے گا، پھر اگلی دفعہ جب آپ سالن بنائیں گی یا کوئی چیز بھی اس میں بنائیں گے، اس میں ناظرین پھر صابن کا ٹیسٹ آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور اگر آپ ہانڈی استعمال کرنے کے بعد اس کو آپ اچھی طریقے سے دھو لیں اور پھر اس کو الٹا کر کے کسی کپڑے پر، کسی کاغذ پر الٹا کر کے اس کو رکھیں تاکہ اس میں سے اندر سے پانی جو ہے وہ مکمل نکل جائے اور آپ کا جو آپ کی ہانڈی ہو وہ بالکل خشک ہو جائے۔ ٹھیک ہے ناظرین۔ دوسری بھی ایک بات اس کی سن لیں کہ بعض اوقات جو ہے ہانڈی میں فنگس ہو جاتا ہے، آپ اس کو استعمال کر کے اسی طرح اگر رکھ لیں گی، اس میں ابھی دیکھو ابھی میں نے آئل برش سے لگائے پھر بھی اس کے اندر آئل ہے، اب آپ نے ہانڈی دھو لی اور اس کو آپ نے اسی طرح چھوڑ دی، اس میں آٹومیٹیکلی اس میں فنگس ہوگا، اس میں پھر فنگس ڈیولپ ہوگا۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو وہ پھر آپ کیا کریں گی؟ اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ہانڈی کو اچھی طریقے سے خشک کرنا ہے اور پھر اس کو واپس رکھنا ہے۔ تو اگر فنگس ہو جائے اس میں ناظرین تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے اندر جو فنگس چونکہ زیادہ تر اندر کی طرف ہوتا ہے، آپ نے اس کو بیکنگ سوڈا جو ہے وہ لے لینے، بیکنگ سوڈا اور پانی برابر مقدار میں آپ لیں گی۔ فار ایگزامپل اگر آپ 5 ٹیبل سپون آپ بیکنگ سوڈا لیتی ہیں تو 5-6 ٹیبل سپون آپ نے پانی لینا ہے اور اس کو اندر کی طرف اس میں اچھے طریقے سے اس میں آپ لیپ لگائیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، فنگس اور ناظرین لیپ لگا کر اس کو 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، 30 منٹ کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اس کو آپ دھو لیں اور خشک کر لیں اور دھوپ میں رکھ کے تاکہ اس میں سے فنگس مکمل ناظرین ختم ہو جائے۔ پھر اس کو دوبارہ آپ خشک کر کے دھوپ میں تو خشک ہو جائے گی ہانڈی آپ کی، پھر اس کو آپ رکھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، میں نے اس کو ہر طرف سے لگا لیا ہے۔ ناظرین بعض لوگوں کو اس کی جو مٹی کی خوشبو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، سادن میں آ جاتی ہے، تو اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں کہ آپ جب بھی ہانڈی لیں اور اس کو پہلے آپ یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں فرسٹ ٹائم اس کو تو یہی کریں، تیل لگائیں اور جو میں آگے بھی بتاتا ہوں وہی کرنا ہے آپ نے۔ اور جب آپ اس کو فرسٹ ٹائم استعمال کرنا شروع کریں اور آپ کو مٹی کی خوشبو سے اور چڑ ہو، آپ کو اچھی نہیں لگتی، گھر میں کسی کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ پھر سالن میں آ جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ اس میں کوکنگ آئل ڈالیں، کوکنگ آئل، ٹھیک ہے،
اور پھر اس میں ناظرین آپ پیاز جو ہے وہ ڈال کر اس کو فرائی کریں، یعنی تقریباً اس کو آپ میڈیم فرائی کریں، یعنی گولڈن فرائی کر کے اس میں سے وہ پیاز نکال لیں، اس کو پھر آپ پھینک دیں، اور تو اس کے بعد انشاءاللہ اس میں پھر بالکل بھی ناظرین مٹی کی خوشبو نیکسٹ ٹائم جب آپ یوز کریں گے یا اس کے بعد آپ یوز کریں گی تو اس میں مٹی کی خوشبو بالکل بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے ڈھکن کو بھی میں نے آئل لگا دیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین ہانڈی کو میں نے اچھی طریقے سے گریسی کر دیا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ آپ دیکھیں بالکل اس نے ابھی یہ کھینچ رہا ہے آئل اپنی طرف، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو ہم 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے، اس میں ابھی کچھ بھی نہیں ڈالنا، 2 گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں تاکہ اس کے پورز جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو جائیں، اس کو آئل مل جائے۔ ناظرین 2 گھنٹے کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ۔ 2 گھنٹے ہو گئے ناظرین، اس میں ہم پانی ڈال دیں گے، اس کو بھریں گے پانی سے، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کو ابھی ہم 24 آورز کے لیے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ 24 آورز کے بعد اس کو صاف کریں گے انشاءاللہ، اور یہ پھر استعمال کے قابل رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ میں ناظرین آج ضروری سمجھا کہ اپنی بہنوں کو میں بتا دوں کہ کس طرح ہانڈی کو یا جو برتن ہیں، مٹی کے برتن ہیں، کلے پاٹس ہیں، اس کو کس طرح آپ فرسٹ ٹائم یوز کریں گی۔ ناظرین یہ ٹپس اگر آپ کو اچھے لگے ہوں تو کائنڈلی ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ ٹپس ناظرین شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔